جی آج میں اپنے جو بیان ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں وہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس ٹاپک کے اوپر. میں نے پورے محرم میں مجھے نہیں لگتا کوئی بیان بھی اس موضوع پہ دیا ہے. جو میرے بیانات آپ محرم کے حوالے سے دیکھ رہے ہوں گے وہ سارے پرانے بیانات ہیں جو کہ ابھی نشر ہو رہے ہیں. اس سال میں نے سوچا تھا کہ کوئی بھی اس موضوع پر بات کرنی ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب کچھ لوگوں کو پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کون حق پہ تھا کون باطل تھا, سب کچھ لوگوں کو پتہ ہے. لیکن میں نے ایک پرانی ویڈیو بھی لگائی جس میں مسلم بن عقیل کا میں نے واقعہ لگایا کہ اسے یعنی جب وہ کوفہ پہنچے, جو کہ مسلم بن عقیل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے تھے, اور کوفہ سے جب خطوط آئے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جانے سے پہلے مسلم بن عقیل کو وہاں پر بھیجا. مسلم بن عقیل جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ گراؤنڈ پورا تیار ہے, چونکہ نعمان بن بشیر اس وقت وہاں کا گورنر تھا. لیکن بہرحال نعمان بن بشیر کو معطل کیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں پہ گورنر نامزد کیا. میں نے اس بیان میں کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد ایک سختگیر موقف رکھتا تھا اور اس کے ظلم اور بربریت کی انتہا تھی کہ اس نے مسلم بن عقیل کو شہید کروا دیا. یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی اس کے دل میں نرم گوشہ موجود نہیں تھا. اب یہ میری ویڈیو چلتی ہے, سوشل میڈیا پہ بیان آتا ہے, ایک صاحب مجھے اس میں کمنٹ کرتے ہیں, وہ کمنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اسی پر میں نے انشاءاللہ بات کرنی ہے اور آپ سنیے گا. کہتے ہیں کہ جی کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفت سرزد نہیں ہوئی؟ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفت سرزد نہیں ہوئی, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حکومت وقت کے خلاف تلوار اٹھانا جائز نہیں؟ یعنی حسین یزید کے خلاف جو تلوار اٹھا رہے ہیں تو اس میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حکومت وقت کے خلاف تلوار اٹھانا جائز نہیں. اور مدینہ سے کوفہ کیوں گئے؟ حسین کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ مدینہ سے کوفہ کیوں گئے. مدینہ منورہ اور مکہ میں اسلام کو خطرہ نہیں تھا اور کوفہ میں خطرہ تھا. رافضی تاریخ کے قصے نہ سنائیں. مجھے کہہ رہے ہیں کہ رافضی تاریخ کے قصے نہ سنائیں. سب سے بڑی علمی بغاوت کرنے والوں کی, سب سے بڑی غلطی علمی بغاوت کرنے والوں کی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ بندہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو کہ اپنے آپ کو سنی مسلمان بھی سمجھتا ہوگا یقینی طور پہ, لیکن شیعہ دشمنی میں اس حد تک بہہ گیا ہے کہ یہ جناب علی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی تک کہہ رہا ہے. یعنی اس کے آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے اندر کتنا بغض بھرا ہوا ہے سیدنا حسین کے بارے میں, کیونکہ وہ یزید کے مقابلے میں ہے. یزید کو اوپر کرنے کے لیے, یا عبید اللہ ابن زیاد جس کا میں نے بیان کیا, اس کو اوپر کرنے کے لیے نواسہ رسول حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بدبخت نیچے کر رہا ہے. یعنی ظلم و بربریت کی انتہا دیکھیے, ہماری طرف دونوں طرف تشدد ہے. ایک بندہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھانے کے لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرا رہا ہے, یعنی یہ بھی ظلم ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان, ان کا مقام, ان کا منصب, ان کا مرتبہ بہت بلند ہے. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بلند کرنے کے لیے کیا معاویہ کی شان کو گرانا پڑے گا؟ او یار اللہ کے بندے, معاویہ کی اپنی ایک شان ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اہل بیت میں سے تھے ان کا اپنا ایک مقام ہے. مقصد آپ ہوتے کون ہو کہ آپ سیدنا حسین کے بارے میں ان کو باغی قرار دو, یا ان کے خلاف بکواس کرو, یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرو؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ کیا پدی کا شوربہ؟ کن لوگوں کے بارے میں آپ یہ باتیں کر رہے ہو؟ یعنی کوئی عقل کے ناخن لو. انسان کو عقل کا استعمال بھی کرنا چاہیے. کسی ایک کی محبت میں غلو کر کے ایک کو یہاں پر بٹھا دینا اور دوسرے کو بالکل گرا دینا, یہ بالکل درست نہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول, مظلوم, اور حسین حق کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یزید بھی حق کے اوپر اور آپ کے حسین بھی حق کے اوپر, عبید اللہ ابن زیاد بھی حق کے اوپر اور حسین بھی حق کے اوپر. تو یہ تو زیادتی ہے سراسر. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا گیا, ان کو بتایا گیا کہ کوفی آپ کے ساتھ ہیں اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, تو وہ وہاں پر اپنی حمایتی لوگوں کے پاس جانے کے لیے تیار تھے. وہ تو پیچھے سے بغاوت ہو گئی. اس بغاوت کے نتیجے کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی. لیکن آپ انتہا کر رہے ہیں نواسہ رسول کے, جس کو اللہ کے نبی نے کاندھوں پر بٹھایا, اپنی گودوں میں کھلایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے لاڈلے, اللہ کے نبی کے نواسے, جنت کے نوجوانوں کے سردار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہے کہ ایک عبید اللہ ابن زیاد جیسے ظالم اور جابر آدمی سے کرتے ہو. عبید اللہ ابن زیاد کو اوپر کرو, سیدنا حسین کو نیچے کر رہے ہو. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے کہ حسین نواسہ رسول کے مقام کو گرایا جائے اور عبید اللہ ابن زیاد یا یزید کے مقام کو بڑھایا جائے. دیکھیں, معاملہ یزید سے ہمیں کچھ نہیں لینا دینا. بعض لوگ یزید کو گرا رہے ہیں, بعض لوگ یزید کو بٹھا رہے ہیں. ہمیں اس سے کوئی معاملہ نہیں. ہم کہتے ہیں یزید کو کراس کر کے معاویہ تک مت آنا. یزید کا معاملہ اس کا اللہ جانے, اس نے کیا کیا, کیوں کیا, ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں.
نہ وہ ہمارا ابا لگتا ہے نہ ہم اس کی اولاد لگتے ہیں. لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی صحابی ہو. اب دیکھیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بلند ہے. مجھے برا لگا یہ بات, میں نے اس کو برملا میڈیا کے اوپر اس کا اظہار کیا کہ سیدنا حسین کے مقام کو آپ گرانے والے کون ہوتے ہیں. اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو گرانے والے آپ کون ہوتے ہیں. ایک ٹی وی چینل کے اوپر پچھلے دنوں میں گیا, نام نہیں لیتا اس ٹی وی چینل کا, نہ اس پروگرام کا نام لیتا ہوں. رمضانوں کے اندر مجھے ایک فون آیا اور فون کر کے انہوں نے بلایا کہ حضرت صاحب آپ نے ایک آنا ہے پروگرام کے لیے, ٹی وی کے اوپر آپ کا پروگرام ہے, فلاں ٹی وی چینل ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. میں وہاں پہنچا تو سارے ہی موجود, ایک خاص مکتبہ فکر کے, ہوسٹ بھی انہی کا تھا, ایک خاص مکتبہ فکر کا ہوسٹ بھی انہی کا تھا, سارے لوگ بھی انہی کے بیٹھے ہوئے تھے. میں اکیلا تنتنا وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. خیر بات چیت شروع ہوئی. بات چیت کے دوران ہوسٹ میری طرف متوجہ ہوا, کہنے لگا عباسی صاحب یہ بتائیے کہ اس خاص مکتبہ فکر کا نام لے کے اس نے کہا کہ ان کے ہاں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے, حضرت علی کی شان ان کے ہاں تو بہت بلند ہے, ان کے ہاں, اور آپ کے ہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وہ نظر نہیں آتا جو ان کے ہاں ہے. میں نے کہا یار بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ, اور یہ میرا بیان کاٹ دیا انہوں نے. میں حیران ہو گیا کہ حالانکہ لائیو پروگرام تھا, کس طریقے سے انہوں نے کیا کیا مجھے پتہ نہیں چلا, اتنا حصہ پروگرام میں نہیں آیا, ورنہ اس کی ریکارڈنگ کی میں تلاش میں رہا, مجھے وہ ریکارڈنگ نہیں ملی. کہنے لگے کہ مجھ سے جب سوال کیا, میں نے کہا کہ دیکھیے بات سنیں, آپ ایک اتنی بڑی ہستی کو, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اتنی بڑی ہستی جو اہل بیت میں سے, جن کی عزت صرف وہ خاص مکتبہ فکر نہیں ہم سب کرتے ہیں, ہم سب کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری جان, ہمارا ایمان, علی کا مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلند ہے. لیکن آپ ایک خاص مکتبہ فکر کے لیے ان کو خاص کر رہے ہیں کہ وہ خاص مکتبہ فکر علی کو بہت مانتا ہے, آپ کوئی نہیں مانتے. ہم نے کہا ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل مانتے ہیں, ان کی شان کو بالکل مانتے ہیں, لیکن دیگر صحابہ کی شان کو بھی ہم مانتے ہیں. ہم عثمان کو بھی, ہم عمر کو بھی, ہم ابو بکر کو بھی, ہم رضوان اللہ علیہم اجمعین, ہم ان سب کو بھی مانتے ہیں اور ان کے ساتھ علی کو بھی مانتے ہیں. یہ تمام کے تمام ہمارے لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہمارے دل و جان ان پر قربان. لیکن جس خاص مکتبہ فکر کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ خاص مکتبہ فکر اگر حضرت علی کو مانتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ ابو بکر کو مانتا ہے, عمر کو مانتا ہے, عثمان کو مانتا ہے, ان کو تو وہ نہیں مانتا. ان کے لیے تو وہ منہ سے غلاظت اور بکواس نکال رہا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں, میرا یہ کہنا ہے, میرا یہ دعویٰ ہے کہ نبی کا کوئی بھی صحابی ہو, ہم دل و جان ان پر قربان کرتے ہیں, وہ ابو بکر ہوں, عمر ہوں, عثمان ہوں, علی ہوں, اور اس وقت جو کہ ثانیہ کربلا کے حوالے سے بات چل رہی ہے سیدنا حسین ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب ہمارے دل و جان ہیں, ہمارا سب کچھ ان پر قربان ہے. اور کوئی بھی ایسا بندہ جو سیدنا حسین کو نیچے کر کے یزید یا عبید اللہ ابن زیاد یا کسی بھی ظالم اور جابر کو اوپر کرے گا, ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی کا دل و جان سے عزت اور اس کی قدر کرتے ہیں, اور اسی کی درخواست کرتے ہیں کہ خدا را کسی کی دشمنی کے اندر آ کے آپ کسی کے مقام کو بلند نہ کریں, کسی کے مقام کو گرائے نہیں. سب کا ایک مقام, ایک مرتبہ ہے. معاویہ کا اپنا ایک مقام مرتبہ ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک مقام مرتبہ ہے. اسی طرح سیدنا حسین اور یزید اور عبید اللہ ابن زیاد کا تو آپس میں کوئی کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے, ان کا آپس میں کوئی ملتا ہی کوئی نہیں. کہاں جنت کے نوجوانوں کا سردار حسین اور کہاں یزید یا اس کا ساتھی عبید اللہ ابن زیاد, ان کا تو کوئی آپس میں کمپیریزن بنتا ہی کوئی نہیں. لہٰذا ظلم و زیادتی نہ کریں کسی کی دشمنی میں آ کر. ایک اور میں آپ کو مثال دوں, بعض لوگ ٹوپی اس حد تک پہنتے ہیں, حالانکہ میں نے بھی پہنی بھی, اکثر میں نہیں بھی پہنتا, ٹوپی بہت زیادہ پہنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نماز بغیر ٹوپی کے ہوتی ہی کوئی نہیں. اچھا, دوسروں نے ان کے مقابلے میں ایسی ٹوپی اتار کے پھینکی کہ وہ ٹوپی پہنتے ہی کوئی نہیں. تو یہ بھی دیکھیں نا, جب زیادتی ہوگی تو پھر وہاں مخالفت ہوگی. انہوں نے کہا بغیر ٹوپی کے نماز ہوتی ہی کوئی نہیں, حالانکہ نماز کا تعلق ٹوپی سے ہی کوئی نہیں, نماز کا تعلق ٹوپی سے کوئی نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں بغیر ٹوپی کے نماز ہی کوئی نہیں ہوتی, اور انہوں نے ٹوپی ایسے اتار کے پہنی کہ ٹوپی پہنتے ہی کوئی نہیں. تو یہ زیادتی ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یزید کو اتنا بلند کر دیا کہ کہہ رہا ہے کہ حسین تو باغی ہو گئے. اللہ اکبر, زیادتی ہے, ظلم ہے. اللہ کریم صحیح سمجھ کی توفیق مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.